السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ جو لیٹسٹ خبر جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرکش الیکشنز میں پریزیڈنٹ اردوان جیت گئے، اور انہوں نے یہ مارکا جو مارا ہے یہ ایک تاریخی مارکا ہے، اور اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ اب ان کی تیسری دہائی شروع ہو جائے گی اس کے بعد، اور تیسری دہائی جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ پیریڈ ہے ورلڈ پالیٹکس میں بھی، اور ٹرکی کے لیے اپنے انڈیویجولی بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ یہ دور ہے۔ اس میں جو الیکشنز ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو رن آف کا مرحلہ آ گیا تھا، اس میں جو کمال صاحب ہیں انہوں نے 47.86% ووٹ لیے ہیں، اور اردوان صاحب نے 52.14% لیے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ جو 50% والا بار تھا وہ انہوں نے عبور کیا، اور وہ جیت گئے۔ وہ جو مسٹر اونان صاحب تھے ان کی وجہ سے جو 5% جنہوں نے پچھلی دفعہ لیے تھے وہ بھی انہوں نے ان کو انڈورس کیا، تو اس کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا اردوان صاحب کے لیے۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس میں ٹرکی کے لیے کیا کیا چیلنجز ہیں ان کا ذرا تجزیہ کریں گے، اور یہ جو جیت ہے اردوان صاحب کی، اس نے ایک چیکرڈ کنٹری جو ہے وہ چھوڑا ہے پیچھے، ڈیوائیڈڈ کنٹری ہے ایک، مطلب تقریباً برابر برابر کے کیمپس جو ہیں دو، وہ اتنی شدید قسم کی ڈویژن ہے۔ اس کو کیسے وہ برج کریں گے اس کا تجزیہ کریں گے، اور چلیں گے انقرہ اور بات کریں گے ہمارے دوست جناب ڈاکٹر فرقان حمید صاحب جو کہ ٹرکی کے اسپیشلسٹ ہیں، اور ساری زندگی انہوں نے ٹرکی میں گزاری ہے، تو ان سے بہتر کوئی اس بارے میں جانتا نہیں ہے۔ ڈاکٹر فرقان حمید صاحب، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور آپ کو بھی مبارک، اور ٹرکی کی شکریہ، جو بہت عوام ہے بہت ان کو تھینک بھی بہت بہت مبارک کہ ایک فائنلی یہ جو الیکشن کیمپین تھی وہ اوور ہوئی، اور اس میں سے پریزیڈنٹ اردوان جو ہے وہ جیت گئے۔ تو جی۔ کیا جنرل پہلے فیلنگز بتائیں کہ اس وقت جنرلی کیا فیلنگز ہیں ٹرکی میں جی؟ اور دیکھا جائے عوام بہت خوش ہے، اس لیے خوش ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ تقریباً 21 برسوں سے رجب طیب ایردوان برس اقتدار چلے آ رہے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے موجودہ جدید دنیا میں 21 برس تک ڈیموکریسی کی بات کروں، ڈیموکریٹک کنٹری ہاں کی بات ہاں کروں، ڈیموکریٹک کنٹری میں کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو مسلسل اتنی پورے کے دیر، پورے تمام انتخابات جیتتے ہوئے، اور وہ بھی بڑے مارجن سے، یعنی ایک تو مارجن ہاں ہوتا ہے بڑے، یعنی 50% سے اباو، 50% سے اباو ووٹ لینا جو ہے بڑی مشکل ہے، بڑا ٹف ہوتا ہے، لیکن ترکی کے رجب طیب ایردوان 21 برس سے مسلسل جو ہے وہ ووٹ لیتے چلے آ رہے ہیں، جیتتے چلے آ رہے ہیں، عوام کے دلوں پہ چھائے ہوئے ہیں، اور عوام جو ہے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا جو ووٹنگ جب ہوئی ہے تو انہوں نے بڑے پیمانے پر 52% ووٹ مارجن سے جو ہے وہ انتخابات جیت لی ہے۔ وجہ یہی تھی کہ ان کا شروع ہی سے عوام کے ساتھ بڑا گہرا رابطہ رہا۔ رجب طیب ایردوان ہمیشہ جب بھی موقع ان کا ملتا ہے وہ عوام سے خطاب کرتے ہیں، کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، عوام کے درمیان گھل مل جاتے ہیں، عوام کی کوئی مشکلات ہو تو اس مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی میں تقریباً 2 ماہ پہلے ہی فروری میں جو ہے 6 فروری کو زلزلہ آیا تھا، زلزلے کے فوراً بعد وہ وہاں خود پہنچ گئے تھے، وہ ایک دفعہ نہیں پہنچے، تقریباً ہر ہفتے 2 یا 3 بار وہاں کا دورہ کیا وہاں پہ کرتے تھے، جاتے اور ہیں۔ جو مشکلات تھی وہ اس کو مشکلات کو دور بھی کیا کرتے تھے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں زلزلے والے ایریا میں وہاں پر ان کو سب سے زیادہ ووٹ حاصل ہوئے ہیں، وجہ یہی ہاں تھی کہ انہوں نے عوام کی خدمت کی ہے، عوام کی جو مشکلات تھی ان کو دور کی ہے، اس لیے عوام کے دلوں پر چھائے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کیے۔ کسی بھی میرا خیال ہے کہ عوام ویسے بھی اگر 21 سال کوئی بھی شخص جو ہے برس اقتدار رہ جاتا ہے، ہاں عوام ویسے ہی اکتا جاتے ہیں، لیکن یہ دنیا کا واحد لیڈر ہے، ایسا لیڈر ہے جو 21 برس سے عوام میں اپنی مقبولیت کو جاری رکھا ہوا ہے۔ جی۔ ٹھیک بات ہے۔ اچھا، اس میں جو ہم نے مختلف سٹیٹمنٹ سنی ہے، خاص طور پہ جو کمال صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے بیسیکلی یہ کہا کہ میں بہت زیادہ غمگین ہوں، کیونکہ ترکی کے لیے بہت مشکل وقت آ رہا ہے آگے۔ جو پریزیڈنٹ اردوان جو ہیں وہ چونکہ جیت گئے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے اپوزیشن میں رہیں گے اور وہ کہتے رہیں گے، لیکن کیا واقعتاً اس طرح کی صورتحال ہے کہ اس وقت جو ٹرکی کے لیے معاملات ہیں، اکانومی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے معاملات بھی بہت ہی مخدوش ہیں، پھر یہ زلزلے کی وجہ سے بھی معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس لحاظ سے بہت زیادہ سیریس چیلنجز ہیں پریزیڈنٹ اردوان کے لیے؟ ہاں،
اس لحاظ سے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایکچولی صدر رجب طیب ایردوان نے اپوزیشن کو اس طرف آنے ہی نہیں دیا. رجب طیب ایردوان نے بڑی ذہانت سے اپنی سیاسی مہم جو ہے وہ جاری رکھی. وہ اپوزیشن کو انہوں نے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ اکانومی کے خلاف جو ہے وہ کچھ کر سکیں، کچھ بیانات دے سکیں. وہ انہوں نے ان کو نیشنلزم کے جذبے میں ایسا ان کی دہشت گردی کو ایسا پرویا کہ وہ اس سے باہر ہی نہیں نکل سکے. کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو ہے 6 جماعتوں کا ایک اتحاد ہے. 6 جماعتوں میں اسلام پسند پارٹی بھی ہے، لیفٹسٹ پارٹی بھی ہے، اور دائیں بازو کی جماعتیں بھی ہیں. اور صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 2-3 سالوں سے ترکی کی اقتصادی صورتحال اور اور بڑی اور پچھلی دفعہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ترکی کی پی ڈی ایم ہے. ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ترکی کی اور 6 تو وہ ہیں، اور ایک باہر سے بھی جو ہے وہ کردوں کی جماعت جو ہے HDP، وہ باہر سے ان کی حمایت کرتی چلی آ رہی ہے. اور اس کے باوجود یعنی یہ دیکھیں اتنا بڑا 7 جماعتیں جسے کہہ سکیں 7 جماعتیں بالکل ان کے سامنے تھی. اس کے باوجود ہے وہ صدر رجب طیب ایردوان کا مقابلہ نہیں کر سکے. حالانکہ سب کو پتہ ہے ترکی میں اس وقت اقتصادی صورتحال ابتر ہے. بہت ڈالر جو ہے بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے، اور روز یعنی آج جو ہے وہ 21 لیرے تک پہنچ چکا ہے. اور افواہیں یہی ہیں کہ وہ 30 تک جائے گا چند ایک دنوں تک. یہی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں. اور 2-3 سالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکاری ملازمین جو ہے وہ انفلیشن کی وجہ سے بڑی مشکلات کا شکار تھے. وہ انفلیشن جو ہے سرکاری طور پر جو اعلان کیا جاتا رہا وہ 87 تک گئی ہے، جبکہ دنیا میں وینزویلا کے سوا کسی بھی ملک میں انفلیشن کا ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے. یہ سرکاری طور پر 87 منظور کیا گیا، جبکہ اپوزیشن یہ کہتی رہی ہے یہ 120 کے اوپر ہے انفلیشن. اور آہستہ آہستہ اگرچہ اس میں کمی آئی ہے لیکن 50% کے 50% کے قریب انفلیشن ہے. لیکن اب رجب طیب ایردوان نے عوام سے یہ وعدہ کیا ہے، دیکھیں میں جو بھی کرتا آیا ہوں آپ سے وہ پورے کا پورا کرتا ہوں، کبھی ایسا کام نہیں ہو کہ میں ادھورا نہیں چھوڑا. آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اس انفلیشن پر قابو پایا جائے گا اور سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آیا جائے گا. اگر تو سنگل ڈیجٹ پہ یہ انفلیشن آ جاتی ہے 1 سال کے اندر اندر، پھر عوام کا معیار زندگی بلند ہو سکتا ہے، عوام خوشحال ہو یہ سکتے ہیں. یہ عوام یہ تو یہ آسان سے بہت بڑا کلیم ہے ویسے ڈاکٹر صاحب، سنگل ڈیجٹ پہ لانا بہت بڑا کلیم ہے. تو آپ نے کیا آپ دیکھا سمجھتے ہیں ہوگا کہ کہ جب کر لیں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا رجب طیب ایردوان جب برس اقتدار آئے تھے اس وقت ترکی میں انفلیشن جو تھی وہ 200 یعنی 200 تک ہوا کرتی تھی. رجب طیب ایردوان ہی کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 6 ٹرکش لیرے جو ہے وہ ملینز کے ایک ڈالر میں ملینز کے حساب سے ہوا کرتے تھے. رجب طیب بالکل بالکل. ایردوان نے اپنے پہلے دور میں اسے 6 کے ختم کیا اور ایک ڈالر کے تقریباً 1.6 تک، ایک ڈالر کے مقابلے میں 1.6 ٹرکش لیرا ہوا کرتا تھا. یہ پھر 2012 کے بعد 11 کے بعد جو ہے صورتحال جب مغربی ممالک کے ساتھ خراب ہونا شروع ہو گئی، کرونا آ گیا، اس کی وجہ سے ڈالر اوپر جانا شروع ہو گیا. تو اب رجب طیب ایردوان، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی اقتصادی طور پر ایکچولی دیکھا جائے بہت مضبوط ملک ہے. ترکی نے پچھلے سال $52 بلین جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی ٹورزم سے کمائے ہیں. جب سے وہ ڈیفنس پروڈکشن سے آمدنی حاصل کر رہے کہ الیکٹرونک سے کر رہا ہے، گاڑیوں کی اس سے کر رہا ہے، بڑے پیمانے پر آمدنی حاصل ہو رہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اخراجات بھی بہت زیادہ. اب اخراجات پر کنٹرول کرتے ہوئے پہلے اس کو عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کی ضرورت ہے. سرکاری ملازمین کا انہوں نے اعلان تو کر دیا رجب طیب ایردوان نے، سرکاری ملازمین کی تنخواہ جو ہے 1 جولائی سے 22,000 ٹرکش لیرے کے قریب کر دی جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ 22 جولائی کے قریب اگر 22,000 لیرے کے برابر کر بھی دیتے ہیں، کا انفلیشن جو ہے وہ اس پر رہتی ہے یا ڈالر کے اوپر جاتا ہے یا نہیں جاتا، اس کا کمپیریزن ہمیں کرنا ہوگا. اگر ڈالر اوپر جاتا رہا تو پھر تو پرابلم رہے گی، لیکن اگر ڈالر کو روکنے میں کامیاب ہو گئے پھر انفلیشن پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے. جی اچھا، اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کا جو رسپانس ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں. ابھی میں نے جس طرح تصویر بھی آپ کو دکھائی اور جس طریقے سے لوگوں نے ان کو سلوگنز وغیرہ لگا رہے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے تقسیم اسکوائر میں بھی ہم نے سنے ہیں، پھر مختلف جگہوں کے اوپر جو ریئیکشن آ رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی وہ بڑا پازیٹیو آ رہا ہے. اور خاص طور پہ میں دیکھ رہا تھا کہ رشین پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے اپنا ریئیکشن دیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو ایک سپورٹ ہے وہ اس الیکشن کے بعد مزید اردوان صاحب کو ملے گی اور ترکی کے لیے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے میں مدد ملے گی ان کو؟ ایکچولی دیکھا جائے تو مغربی میڈیا ترکی کے بڑا خلاف تھا. یہ ایکچولی آپ 2 مہینے پہلے کی جب بات کرتے ہیں تو رجب طیب ایردوان کی جو پوزیشن بڑی کمزور تھی، 32% کے قریب ان کی مقبولیت تھی. لیکن مغربی میڈیا ہی نے انہوں نے اتنی جسے ان کے خلاف بڑے پیمانے پر مہم کا آغاز کیا.
وہ مہم جو ہے وہ رجب طیب ایردوان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی. اس مہم نے رجب طیب ایردوان کی پوزیشن کو مزید مضبوط بنا دیا، جس کی وجہ سے رجب طیب ایردوان 42 پھر اب تک 54 تک پہنچ چکے ہیں. اور رشیا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ آپ کو پتا ہوگا کہ ترکی کے رشیا ان کے کی ساتھ اپنی بڑے قریبی پوتین کے ساتھ بڑے قریبی مناسب بڑے قریبی تعلقات ہیں. اور ابھی لیٹسٹ خبر آپ کو جو بریکنگ نیوز ہے، صدر بائیڈن نے بھی رجب طیب جی ایردوان کو ٹیلی فون انہوں نے بھی کیا کیا ہے جی اور ان کا مبارکباد پیش کی ہے. یہ رجب طیب ایردوان آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں اگر کوئی ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ صرف اور صرف رجب طیب ایردوان. امریکہ کے ساتھ بھی نیٹو کے اتحادی ہونے کے باوجود امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے رشیا کے ساتھ بھی بڑے قریبی تعلقات رکھے ہوئے. پوتین کے ساتھ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ فیملی تعلقات قائم ہو چکے ہیں. اتنا ان کا جو ہے دنیا میں اپنا جو ہے قریب ممالک کے ساتھ، قطر ہو، سعودی عرب کے ساتھ کسی زمانے میں سرد مہری آئی ہوئی تھی، لیکن اب سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہو گئے ہیں. یو اے ای کے ساتھ بہتر ہوئے، قطر کے ساتھ ویسے بڑے اچھے تعلقات تھے. اب ایون جو ہے وہ سیریا کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے کام ہوا جا رہا ہے. اور 4 افریقی جو اجلاس جو ہے جس میں رشیا بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے، ترکیہ بھی شامل ہے، سیریا بھی شامل ہے. یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا تاکہ پناہ گزینوں کو واپس بھی کیا جا سکے. یعنی اس وقت جو کہہ سکتے ہیں دنیا میں اگر کوئی لیڈر اس وقت چھایا ہوا دنیا پر وہ صرف رجب طیب ایردوان ہی ہے. یہ صحیح بات ہے، کیونکہ اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا بھی ٹویٹ آ گیا ہے، انہوں نے بھی اس کو ویلکم کہا ہے اور کہا ہے کہ ہم نیٹو کے فریم ورک میں ایک دوسرے کے لیے کام کرتے رہیں گے. لیکن نیٹو کی جہاں تک سویڈن کے حوالے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے، ایک ٹینشن چل رہی ہے، ترکی اس کو بلاک کر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ڈسیڈنٹس وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے، ان کو واپس دیں تو پھر ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. تو کیا یہ جو سویڈش معاملہ ہے اس میں بھی کچھ پیش رفت ہوگی ان کے جیتنے کے بعد، یا نیٹو اسی طرح ہی رہے گا جس طرح ہے ابھی؟ ہاں جی، پیش رفت ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے، لیکن ترکیے کی سلسلے میں شرائط ہے. ان کی دہشت گرد تنظیم جو یورپ بھر میں دہشت گرد تنظیم قرار دی گئی ہے، امریکہ بھی اسے دہشت گرد تنظیم کے طور پر دیکھتا ہے. اس کے جو کارکن ہیں، اس کے جو اراکین ہیں، وہ سویڈن میں پناہ لیے ہوئے سویڈن میں مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں. اور سویڈن حکومت کی طرف سے ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی، جبکہ ٹیررسٹ تنظیم ہونے کی وجہ سے اس پر پابندی ہونی چاہیے، ان کے مظاہروں کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. اسی وجہ سے رجب طیب ایردوان نے کہا جب تک آپ ان کو کھلے عام مظاہرہ کرنے کی اجازت دیں گے، ہم آپ کو اس نیٹو میں آنے کی، ہم اپنا اس میں ویٹو ہے استعمال کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سویڈن والے جو ہیں وہ اس سلسلے میں کیا اقدام، اگر ان کی طرف جیسے فن لینڈ نے اقدام اٹھا لیا، فن لینڈ نے ان کی بات مان لی اور فن لینڈ اب اس میں نیٹو کا رکن بن چکا ہے. اب سویڈن رہ گیا. سویڈن دیکھیے جب تک شرائط نہیں مانی جائیں گی، رجب طیب ایردوان تیار ہے لیکن شرائط کے ساتھ، شرائط اگر مانی جاتی ہے تو سویڈن جو ہے وہ نیٹو کا رکن بن سکتا ہے. جی صحیح، اچھی بات ہے. اور یہ جو معاملات ہیں اس کو حل ہونا چاہیے. شام کا جو آپ بتا رہے تھے، شام کے حوالے سے اب کیا سچویشن ہے، خاص طور پہ جو ریفیوجیز وہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ بھی ایک ایشو تو ہے نا وہاں پہ، خاصا اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوتی ہے، لوگ اس کے اوپر الیکشن میں بھی انہوں نے کافی گفتگو کی ہے. تو وہاں پہ کیا لیٹسٹ ہے جی اس وقت، اور کیا ہاں کریں جی، گے دیکھیں اردوان صاحب اس وقت؟ ترک عوام جو ہے وہ شامی پناہ گزینوں سے تنگ آئے ہوئے، لیکن رجب طیب ایردوان کہتے ہیں ہم ایک انصار کے طور پر، جیسے حضرت محمد کے دور میں جو پناہ دی گئی تھی، جو مہاجرین تھے ان کو دی، ہم نے بھی اسی اللہ کے ناطے، رسول کے ناطے، رسول کے جو ہے وہ ہم نے وہاں پہ ان کو پناہ دی ہے. اور وہ پناہ جو ہے ہمارا مقصد نیک نیتی پر مبنی ہے، ہم ان کو واپس جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اور 5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ واپس بھی جا چکے ہیں رضاکارانہ طور پر. اور مزید جو ہم بارڈر پہ، جو سیرین بارڈر کے اندر، یہ ٹرکی بارڈر کی طرف نہیں، سیرین بارڈر کے اندر جو ہم نے محفوظ زون بنایا ہے، وہاں پر ان کے لیے ہم مکانات قطر کے ساتھ مل کے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے. وہاں پر مکانات کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے. ہم وہاں پر ان کو منتقل کرنا شروع کر دیں گے اور 1 سال کے اندر 1 ملین کے قریب جو ہے وہ واپس مزید پناہ گزین جو سیرین ہے ان کو واپس بھیج دیا جائے گا. کیونکہ ترکی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حزب اختلاف نے، یہ اپوزیشن نے اپنی ہاں مہم کے دوران اس کو بڑا استعمال کیا ہے. اب جی رجب طیب ایردوان کے اقتصادی صورتحال ترکی کی بہت خراب ہے، لیکن آپ جو ہے وہ مہاجرین کو پناہ دیے ہوئے، جس کی وجہ سے بڑے یہاں پہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، بڑے کئی جرائم میں مبتلا ہیں، جرائم کر رہے ہیں. اس کی روک تھام کے لیے ظاہر ہے اس پر
اس کا دباؤ رجب طیب ایردوان پہ لازمی طور پر آیا ہے. اب انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اس کو شامی مہاجرین کی واپسی کے لیے بھی کوئی بندوبست کیا جائے، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا ہم ان کے شایان شان واپس جانے کا بندوبست کریں گے، ہم یورپین کی طرح نہیں کریں گے، ہم جو بڑے آرام محفوظ طریقے سے ان کے لیے بندوبست کریں گے، پھر جو جانا چاہے گا پہلے ان کو بھجوائیں گے، اور اس کے بعد جب محفوظ مقامات گھر وغیرہ تعمیر ہو جائیں گے قطر کے ساتھ جو ہم نے پروجیکٹ شروع کیا ہے، پھر آہستہ آہستہ سب کو وہاں پر منتقل کر دیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سیریا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ ایران کے ساتھ مل کے یہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، اس کو کیسے حل کیا جاتا ہے. چلیں یہ بڑا اچھا ہے. دیکھیں نا یہ سینسٹیوٹی ہے ان کی اپنی سوچ کے اندر کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اچھا ایک چیز مجھے ذرا بتائیں کہ نیٹو میں ترکی کی جو آرمی ہے یہ سیکنڈ لارجسٹ آرمی ہے نیٹو کی، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے. خاص طور پہ میں جب دیکھتا ہوں کہ یہ جو رشین اور اس کا یوکرین کا معاملہ چل رہا ہے، اس میں چونکہ تعلقات بھی پریزیڈنٹ اردوان کے پیوٹن صاحب کے ساتھ زبردست قسم کے ہیں، اور اسی حوالے سے اگر یہ آرمی کا بھی ایک رول آتا ہے اس میں، اور ظاہر ہے کہ یوکرین کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں، بلکہ بائی دا وے یوکرینین پریزیڈنٹ نے بھی ویلکم کیا ہے ان کی جیت کو، تو اس میں کیا پریزیڈنٹ اردوان کوئی رول پلے کر سکتے ہیں پاور بروکر کے طور پر کہ جی معاملات کو حل کیا جائے یوکرین کے ساتھ؟ ایکچولی رجب طیب ایردوان سارسی کے طور پر بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا اناج کی جو راہداری کا سمجھوتا کیا ہے صدر رجب طیب ایردوان ہی کی کوششوں اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہی کی کوششوں کے نتیجے میں ہوا ہے. اور آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی کہ اس وقت صدر رجب طیب ایردوان کے یوکرین کے ساتھ زیلنسکی کے ساتھ بھی اسی طرح قریبی تعلقات قائم ہیں جیسے پوتن کے ساتھ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ترکی جو ہے اس وقت اپنے ڈرون جو ہے بڑی تعداد میں یوکرین کو فروخت بھی کر رہا ہے، اور ترکی کے جو ڈرونز ہیں انہوں نے رشین ٹروپس کو بڑا نقصان بھی پہنچایا. رشیا کو پتہ بھی ہے، سب کچھ کلیئر ہے، پتہ بھی چل رہا ہے. اس کے باوجود صدر رجب طیب ایردوان بڑے ذہانت سے اپنے تعلقات کو استعمال کر رہے ہیں. اور آپ نے ایک طرف دیکھا بھی ہوگا کہ نیٹو کے رکن ممالک ترکی کے خلاف ہیں، لیکن وہ کسی کی میں اتنی ہمت نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ترکی کو ایک دو ممالک نے ایسی کی تھی کہ ترکی کو نیٹو سے رخصت کر دیا جائے. لیکن جب امریکہ اور باقی ممالک سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگر نیٹو کو ترکی سے رخصت کر دیا گیا تو پھر جو فوجی لحاظ سے اتنا بڑا قوت رکھتا ہے ترکی، پھر نیٹو ختم ہو کر رہ جائے گی. اس لیے وہ اپنے ارادوں سے باز آ جاتے ہیں اور ترکی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. ترکی نے ہمیشہ جو ہے نیٹو کو جسے کہتے ہیں کہ اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. رشیا سے جو اپنے انہوں نے میزائل لیے تھے، میزائل ڈھال لیے تھے، وہ اسی وجہ سے لیے تھے کہ اگر آپ ہمیں نہیں کرنا چاہتے تو ہم رشیا سے لینے کے لیے تیار ہیں. نیٹو حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیٹو کا رکن ہونے کے باوجود کوئی بھی نیٹو کا رکن جو ہے رشیا کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیلنگ نہیں کر سکتا. لیکن صدر رجب طیب ایردوان کی یہ ذہانت ہے کہ انہوں نے یہ سودا بھی کیا اور میزائل جو ہے وہ میزائل ڈھال سسٹم جو ہے وہ منگوایا بھی. اچھا ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پریزیڈنٹ اردوان نے جو ایک اور کام بھی کیا تھا بڑا زبردست تھا، جو کہ آپ کو یاد ہے، جو بلیک سی کا جو گرین یہ گندم کا جو کوریڈور تھا، انیشیٹو جو یہ تھا، جو وہ انہوں نے اس کا ایگریمنٹ کروایا، اور پھر جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ کتنی زیادہ یہ جو یوکرین کی وجہ سے جو لوگ تھے وہ ایک ہنگر کرائسس، بھوک کا کرائسس آ سکتا تھا. میں اسی کی بات کر رہی ہے. ہاں اس میں وہی جو نا، ہے تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی جو ایگریمنٹس ہیں اگر وہ اس طرح کروا سکتے ہیں، اور یہ ابھی انہوں نے ریسنٹلی جب یہ لاسٹ وینسڈے کو یہ ختم ہونے والا تھا تو اسے ایک دن پہلے اس کو وہ انہوں نے ایکسٹینڈ کروا دیا. تو اسی طرح جنگ کو بھی رکوانے کے لیے جو ہے وہ ان کو اپنا ایک رول پلے میرا خیال ایکٹیولی کرنا چاہیے. ایکچولی رجب طیب ایردوان نے کئی دفعہ ماسکو جا کر پوتن کے ڈائریکٹ اس معاملے میں بات چیت بھی کی ہے، اور زیلنسکی تو تیار ہو گیا مذاکرات کے لیے، لیکن اس وقت اپنے رجب طیب ایردوان کسی طریقے سے پوتن کو قائل نہیں کر سکے کہ جنگ کو روکا جا سکے. وہ وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ امریکہ کا پریشر ہے، جو کچھ بھی ہو امریکہ کو یہ نیچے دکھانا چاہتے ہیں، یہ الگ وجہ سے. لیکن صدر رجب طیب ایردوان نے باقی تمام ممالک سے زیادہ، امریکہ سے، فرانس سے، جرمنی سے، سب لوگوں نے، جرمنی کی جو انگیلا میرکل نے بھی کوشش کی تھی، باقی فرانس نے بھی کوشش کی تھی، لیکن کوئی بھی کام یہ مذاکرات کے لیے ایون تیار نہیں ہو سکا تھا. صرف رجب طیب ایردوان نے مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ مذاکرات ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے. اور کئی دفعہ رجب طیب ایردوان کوشش کر چکے ہیں کہ اس جنگ کو روکا جا سکے، کیونکہ یہ جنگ نہ تو رشیا کے اپنے مفاد میں ہے، نہ ہی یوکرین کے مفاد میں ہے. لیکن مغربی ممالک جو ہے وہ اس جنگ کو
کسی طریقے سے ہوا دے رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ جنگ رکنے نہیں پا رہی، اور پوتین بھی جو ہے وہ اس صورتحال سے وہ امریکہ یا مغربی ممالک کے اس کے دباؤ میں آنا نہیں چاہتے، وہ اپنی جو ہے اپنی طاقت اپنی اس کا سپرمیسی کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں. جی ایک اور جو چیز ہے وہ کردوں کے حوالے سے، جو پرو کردش لیڈر ہیں دمیرتس، جس کو ان کا پورا نام مجھے نہیں یاد کہ کیا ہے، صلاح الدین لیکن دیمیرتاش. ہاں صلاح الدین جو ہے وہ، تو ان کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم رہا نہیں کریں گے. تو کیا اس سے کوئی ویسٹ کے ساتھ ان کی ٹینشن مزید تو نہیں بڑھیں گی؟ ہاں یہی دیکھا جائے ان کی ایکچولی رجب طیب ایردوان ایسے لیڈر ہیں، جب انہوں نے آغاز کیا ہے یہ کردوں کی جماعت کے ساتھ، انہوں نے بڑے اچھے مذاکرات کا سلسلہ شروع کی. ترکی میں کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ کردوں کی کسی جماعت کے ساتھ اس سلسلے میں مذاکرات کر سکیں. رجب طیب ایردوان نے بڑی، جسے کہہ سکتے ہیں بڑی، ان کو چھوٹ دی تھی، مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا تھا. ان کی زبان جو پہلے پابندی لگی ہوئی تھی، ان کے گانے جو ان کی زبان نہیں بول سکتے تھے، پڑھنے کا سلسلہ رکا ہوا تھا، ہر طرح کی ان کو چھوٹ عطا کی، چھوٹ دے دی گئی، اور مذاکرات جو ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن تھے، صرف دستخط ہونا باقی رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ کچھ وجوہات ہیں جو پی کے اس میں پریشر تھے، جو دہشت گرد تنظیم ہے یا کسی اور ملک کا دباؤ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایگریمنٹ نہیں ہو سکا. وہ اس ایگریمنٹ نہ ہونے کے بعد جو ہے رجب طیب ایردوان کی پالیسی میں 100 جسے کہتے ہیں 180% وہ ڈگری جو ہے وہ تبدیلی آ گئے. وہ اب ایک نیشنلسٹ لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں، جس کا ان کو فائدہ بھی ہوا، کیونکہ وہ اگر اس طرف جا رہے تھے، اس وقت اس طرف جانے کی وجہ سے ان کے ووٹوں میں مسلسل کمی بھی آ رہی تھی، جس کی وجہ سے باقی لوگوں نے، جو ان کی جماعت والوں، انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ کو پالیسی میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، نیشنلسٹ ہونے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کی. اور وہ کردوں کی جماعت ایس ڈی پی کے ساتھ جو مذاکرات کر رہے تھے، وہ ایک طرف رکھتے ہوئے ایگریمنٹ نہ ہونے کے بعد پھر ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رہا، بلکہ ان کے خلاف بڑی سختی سے بڑی نپٹنا شروع کر دیا. ان پہ دہشت گردی کا الزام لگا، صلاح الدین دیمیرتاش کو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، وہ جیل میں ہے، اور ان کے نکلنے کے جب تک اردوان ہے، میرا خیال کوئی چانسز اب نظر نہیں آ رہے. اگر عدلیہ کی طرف سے کچھ ہو جائے تو کہا جائے، لیکن رجب طیب ایردوان اس کو وہ ان پر دہشت گردی کا الزام عائد کرتے ہیں، ان کا قاتل ہونے کا الزام عائد کرتے ہیں، یا پارلیمنٹ عدلیہ فیصلہ کرے گی آیا وہ قاتل ہیں یا دہشت گرد ہیں یا نہیں، یہ فیصلہ اس پر چھوڑ دیا گیا. ٹھیک. اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن میں پوچھوں گا آپ سے کہ وہ ہمارے متعلق ہے کہ پاکستان، آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح کے حالات سے گزر رہا ہے. بہت ہی شدید قسم کی سچویشن ہے، بہت برے حالات ہیں، سیاسی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی. تو کیا اردوان صاحب اب جیتنے کے بعد کوئی رول پلے کر سکتے ہیں پاکستان میں ٹینشنز کو کم کرنے کے حوالے سے؟ عمران خان کے ساتھ جس طرح ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ جس طرح ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں شدید قسم کی، اور معاملات بہت ہی خراب تر ہوتے جا رہے ہیں ڈیلی. تو اس میں کوئی رول آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کریں گے؟ ایکچولی دیکھا جائے رجب طیب ایردوان سے پہلے بھی جب مشرف، آپ نے دیکھا ہوگا مشرف نے جانا تھا اور پیپل پارٹی نے آنا تھا، اس میں بڑا اہم کردار رجب طیب ایردوان اور عبداللہ گل دونوں نے مل کر ہی کیا تھا. اس وقت عبداللہ گل پریزیڈنٹ تھے اور رجب طیب ایردوان پرائم منسٹر تھے. میں اس وقت ان کے ساتھ ہی گیا ہوا تھا اور میں نے مذاکرات میں میں خود بھی شامل تھا اس سلسلے میں. بڑا اہم رول، باقی جتنے سیاسی لیڈر رہنماؤں سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اس مسئلے کو اس وقت حل بھی کر لیا گیا تھا پیپل پارٹی کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے، مشرف کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے. اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہو، ابھی ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف نے ٹیلی فون بھی کیا رجب طیب ایردوان کو، ٹویٹ بھی دی تھی، اور آج اس وقت ٹیلی فون بھی کیا، مبارکباد کا ٹیلی فون بھی کیا. شہباز، آپ کو یہ میں بتا دوں، رجب طیب ایردوان کے شہباز شریف کے ساتھ جس طرح پوتین کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں، مراسم ہیں، اسی طرح شہباز شریف کے ساتھ بڑے قریبی مراسم ہیں، کیونکہ میں خود ان کے درمیان رہ چکا ہوں، مجھے پتہ ہے. عمران خان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن عمران خان کے ساتھ ایک جگہ پہ آ کر تھوڑی سی سرد مہری ہو گئی تھی، جب انہوں نے، آپ نے پتہ ہوگا کہ ایک بلاک بنانے جا رہے تھے پاکستان، ٹرکی اور ملیشیا، اور جس پر عمران خان نے پہلے قبول کر لیا تھا، جب دورہ کیا تھا قبول کر لیا تھا. یہ ملیشیا میں یہ مذاکرات اجلاس شروع بھی ہونے والا تھا، لیکن عمران خان پیچھے ہٹ گیا تھا دباؤ کی وجہ سے. اس میں تھوڑی سی رجب طیب ایردوان کے عمران خان کے بارے میں تھوڑی سی رویے میں جسے کہہ سکتے ہیں سرد مہری آ گئی. لیکن اب اس وقت جو ہے وہ شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس بارے میں سوچ بھی رہے ہوں. لیکن یہ کہ ہم لوگ بھی جو ہے یہاں کے پارلیمنٹ میں ممبر ہیں، اردو
جو پاکستان میں پڑے ہوئے ان سے بھی کوشش کریں گے کہ بیچ میں مل کر رجب طیب ایردوان کو اس سلسلے میں تیار کیا جائے تاکہ وہ پاکستان میں ہونے والی سچویشن کو نکالنے کے لیے اپنا رول کردار ادا کر سکیں. اور اگر صحیح طریقے سے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو میرے خیال میں یہ رجب طیب, کیونکہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ الیکشن ہوئے میرا خیال دنیا میں کسی قوم نے اتنا جشن نہیں منایا, اتنی خوشی محسوس نہیں کی. پاکستان میں ترکی سے زیادہ جشن و خوشی منائی گئی ہے. وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے میسیجز آئے ہیں مبارک کو, جیسے یہ میں وہ جیت کے الیکشن جیتا ہوں, وہ صدر رجب طیب ایردوان کو ہمارا پیغام پہنچا دے کہ وہ جیت گئے ہیں, ہمیں بڑی خوشی ہے. یہ پاکستانی عوام جو ہے ان کے دلوں میں جس طرح ترکوں کے دلوں میں رجب طیب ایردوان چھائے ہوئے, پاکستانی عوام کے دلوں میں بھی رجب طیب ایردوان چھائے ہوئے. میرا خیال ہے سب سے مؤثر طریقے سے اگر کوئی کردار کسی عالمی لیڈر کو ادا کر سکتا ہے تو وہ رجب طیب ایردوان ہی ہے. اللہ کرے کہ وہ ادا کریں, کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں ہمیں بین الاقوامی سطح پہ کوئی نہ کوئی ایسا بھائیوں جیسا جو تعلق رکھنے والا جو شخص ہے وہ جو کہ مخلص ہو اور جو پاکستان کے تمام فریقین کے ساتھ مخلص ہو, وہ اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا, اور ترکی کے حوالے سے جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو ہم انشاءاللہ آپ سے پوچھتے رہیں گے اور آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. جی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ونس اگین. خدا حافظ.